اللہ کہتے ہیں وہ کھیل کود اور تماشے میں گزرتا ہے۔ وہ دنیا میں گورا ہو، وہ دنیا میں کالا ہو، وہ دنیا میں سانولا ہو، چھوٹے سے بچے کو آپ سکول بھیجیں، بستہ ڈالا ہوا ہے، بھلے ڈاکٹر کا بیٹا ہے، بھلے مزدور کا بیٹا ہے، راستے میں تماشا لگا ہوا ہوگا، وہ بھول جائے گا میں نے سکول جانا یا نہیں جانا، وہ تماشے میں مصروف ہو جائے گا۔ وہ واپس آئے گا، ماں اس کو روکتی رہے گی، بیٹا مٹی میں مت کھیلو، تم فلاں جگہ چلے گئے، دیکھو تمہارے کپڑوں کا کیا حال ہو گیا۔ اس کو کپڑوں کی کوئی فکر نہیں، میلا کچیلا گندا مندا ہر وقت کھیل کود تماشے کی فکر میں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے یہ جو زندگی کا پہلا حصہ ہے اس میں اس کو تماشا بڑا محبوب ہے، اس میں اس کو کھیل کود بڑا محبوب ہے، اس میں اس کو اچھلنا کودنا بڑا محبوب ہے۔ اب جیسی جوانی آئے گی تو جوانی میں کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے جیسی جوانی آئے گی ماحول چینج ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کے پرانے کپڑے اتر جائیں گے، فوراً نئے کپڑے پہنے گا۔ اس سے پہلے یہ میلا کچیلا پھرتا رہتا تھا، اس کو ماں کہتی تھی بیٹا نہا لو، کپڑے پہن لو، تو یہ بات نہیں سنتا تھا۔ اب ماں کی اس کو فکر نہیں ہے، یہ خود ہی دن میں 2 مرتبہ نہا رہا ہے۔ اب اس کو کسی کے کہنے کی فکر نہیں ہے، یہ خود ہی پرفیوم کی دکانوں پہ جا کے مختلف قسم کے سپرے اٹھا کے لا رہا ہے۔ اب اس کی آپ الماری کھول کے دیکھیں تو اس میں مختلف برانڈ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ٹائم آ گیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے یہ وہ ٹائم آ گیا جس میں اس کو وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، جس پہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے کو بن کے دکھانا، سنور کے دکھانا، پف بنانا، اپنے چشمے نئے لگانا، اپنے بوٹ زمانے کے مطابق، اپنے پینٹ زمانے کے مطابق۔ کیوں؟ جو بچپن میں اس کو کھیلنے کودنے میں مزہ آتا تھا، اب جوانی میں اس کا وہی مزہ منتقل ہو گیا بننے میں، سجنے میں، سنورنے میں۔ اب اس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ پھر یہ تیسرا حصہ، دوسرا حصہ بھی اس کا ختم ہوا، تیسرے حصے میں چلا گیا۔ اب تیسرے حصے میں کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ تیسرے حصے میں یہ بوڑھا ہو گیا، چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو کھیل کود میں مزہ نہیں آ رہا، اب اس کو بننے سنورنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا۔ اب اس کو مزہ کس چیز میں آ رہا ہے؟ اب اس کو مزہ آ رہا ہے اپنی اولاد کو گننے میں اور اپنے مال کو گننے میں۔ یہ بوڑھا بیٹھا بیٹھا بتاتا رہے گا وہ فلاں والا پلاٹ تھا نا، وہ بھی میں نے لے لیا ہے، وہ جو 3 منزلہ مکان ہے نا کونے پہ، وہ بھی میرا ہی ہے، وہ بہاولپور میں جو 30 مربع زمین کا سودا ہوا ہے وہ بھی میرا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، بعد میں پھر 15 مربع زمین میں نے فلانی جگہ پہ لے لی۔ وہ جو دوڑتا ہوا بچہ آ رہا ہے نا، میرا نواسا ہے، وہ جو دو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں وہ میرے پوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ وہ جو بچپن میں مزہ آتا تھا کھیل میں کود میں، وہ منتقل ہوا بننے میں، سجنے میں، سورنے میں، اور بڑھاپے میں وہی مزہ منتقل ہوا مال کو گن گن کر بتانے میں اور اولاد کو بار بار جھپیاں ڈال کر چومنے میں۔ میں نے بہت سے بوڑھوں سے پوچھا، سب نے مجھے ایک ہی جواب دیا کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اپنے پوتے سے محبت ہوتی ہے، اپنے بیٹی سے بھی زیادہ اپنے نواسے سے محبت ہوتی ہے۔ مجھے ہر بوڑھے نے یہی جواب دیا، بیٹا اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا پوتا پیارا لگتا ہے، بیٹی اتنی پیاری نہیں لگتی جتنے نواسا پیارا لگتا ہے۔ تو سب کو یہ محبت، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب کیا ہوا؟ قرآن مجید کہتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ قرآن مجید کہتا ہے جب یہ بوڑھا ہو گیا اس کے بعد پھر یہ ہوا جس طرح کوئی لہلہاتا ہوا کھیت تھا اور اس کو دیکھ کر ایسا لگا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے فصل کو کاٹا اور اس کے گٹھے بنائے اور لوگوں نے کندھوں پہ رکھا اور لوگ اس زمین سے لے گئے۔ بعد میں جا کے کسی نے زمین پہ دیکھا، نہ پھل رہا، نہ بوٹا رہا، نہ پودا رہا، نہ ڈالی رہی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے پھر بڑھاپا گزرنے کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اس کی روح نکلتی